اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج 13 اگست سن 2020 جمعرات کا دن ہے۔ آج میں آپ سے مخاطب ہوں اوپن سیکرٹ چینل سے۔ آج ہم بات کریں گے کہ جو یہ ایک نئی ایپ آئی ہے ٹک ٹاک کا معاشرے کے اوپر جو اثرات ہو رہے ہیں اس کے بات کریں گے کہ اور کچھ فیکٹس اینڈ فگر میں آپ کے سامنے رکھوں گا جن سے کوشش کریں گے کہ ایسا رزلٹ نکالیں کہ ہمیں کچھ بات سمجھ آئے کہ اگر ٹک ٹاک کا استعمال کسی ملک کے اندر یا کسی خاص جگہ پر ہو رہا ہے تو اس معاشرے کے ویلیوز کیا ہیں اور ان کے اندر ان کی اثرات کیا ہیں۔ یہ ٹک ٹاک تو صرف ایک علامت ہے، علامتی طور پہ ایک ایپ استعمال ہو رہی ہے۔ کہنے کا یہ میرا مطلب ہے کہ ٹک ٹاک یا اس سے ملتی جلتی کسی بھی قسم کی جو ایپس ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں آ رہی ہیں، یا کوئی بھی سوشل میڈیا سے ہٹ کر اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو معاشرتی ویلیوز کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں اور ہمارے معاشرے کو وہ ایک سمت فراہم کر رہی ہیں، وہ غلط ہے یا صحیح ہے وہ بعد کی بات ہے۔ یہ دیکھیں گے کہ ہم کیا اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس پہ۔ تو خصوصاً آج ٹک ٹاک کے بارے میں بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ لوگ زیادہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا ہی آج کل رائے عامہ کو بنانے کا ایک سورس ہے، اور رائے عامہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک سوچ ہوتی ہے، ویلیوز ہوتی ہیں، اور چونکہ لوگ سوشل میڈیا سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں اس لیے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں وائرل ہو رہی ہیں، جو چل رہی ہیں، وہی ایک سوچ ہمیں دے رہی ہیں، ڈائریکشن دے رہی ہیں۔ اس میں سب آج ٹک ٹاک میں بات کرنا چاہوں گا، اور اس لیے ٹک ٹاک کو میں نے آج موضوع بحث بنایا ہے کیونکہ ٹک ٹاک ایک ایسی ایپ ہے جو کہ بہت زیادہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، اور اگر آپ زیادہ لوگ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے معاشرے کے اوپر اس کے اثرات بھی اسی طرح سے مرتب ہوں گے۔ تو کچھ میں فیکٹس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ فیکٹس جو ہیں جو سرچ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ گلوبل ایکسپرٹ سروے لندن بیسڈ یہ ہے، ایک سروے کرنے کی کمپنی ہے، تو اس نے کچھ سروے کیے ہیں جس کو چلا رہے ہیں کہ تھامس ریٹرس فاؤنڈیشن کے نام سے یہ ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ٹک ٹاک جو ہے اس کا استعمال جو ہے وہ مختلف ممالک کے اندر کس لحاظ سے ہو رہا ہے، کتنا ہو رہا ہے۔ تو میں نے ٹاپ 5 کنٹریز جو ہیں ان کا یہ تھوڑا سا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو انڈیا ہے وہ نمبر 1 پہ ہے، ٹاپ 1۔ کیسے کہ اس کے اندر تقریباً 190.6 ملین، کہہ لیں کہ 190 ملین ڈاؤن لوڈرز ہیں ٹک ٹاک کے انڈیا کے اندر۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ملک آ رہا ہے اس میں یو ایس ہے، جس کے اندر 41 ملین پیپل ہیں۔ ترکی کے اندر تیسرا نمبر ہے، ترکی کا، اور 23.2 ملین ہے۔ رشیا کا جو ہے وہ 19.9 ملین، آلموسٹ 20 ملین۔ پاکستان کا جو آ رہا ہے 19.5 ملین لوگ جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈرز ہیں ٹک ٹاک کے۔ اچھا، یہ جو ٹاپ 5 کنٹریز ہیں یہ ہیں ٹک ٹاک کے ڈاؤن لوڈرز۔ اور میں کچھ اور فیکٹس اسی طرح سے سرچ کیے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ موسٹ ڈینجرس کنٹریز فار دا ویمن، عورتوں کے لیے کسی معاشرے کے اندر کتنے تحفظ ہے یا کتنا ان کا احساس کیا جاتا ہے، چونکہ یہ بھی ایک بہت اہم ایشو ہے کہ کسی معاشرے کے اندر عورتوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک پیمانہ ہے معاشرے کی اخلاقیات کو ماپنے کا، چاہے وہ مشرقی معاشرہ ہو یا مغربی معاشرہ ہو۔ عورتوں کے حقوق جو ہیں مشرق والے بھی کہتے ہیں کہ ہونے چاہیے، اور مغرب والے تو اس پہ بہت زیادہ ہی شور کرتے ہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ کیا جس طرح کے مختلف ایپس یا مختلف جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اور کیا وہ آپس میں میچ کرتی ہیں معاشرے کے جو کہہ لیں کہ اقدار ہیں ان کے اوپر یہ چیزیں اثرات رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی۔ انڈیا میں نے بتایا کہ تقریباً 190.6 ملین لوگ ہیں جو ٹک ٹاک کے ڈاؤن لوڈرز ہیں، اور دوسرے نمبر پر یو ایس اور پاکستان اس میں 5ویں نمبر پر آ رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اگر دوسری طرف سے ہم یہ دیکھیں کہ موسٹ ڈینجرس کنٹریز فار دا ویمن، تو اس میں بھی انڈیا جو ہے وہ ٹاپ 1 پہ جا رہا ہے، یو ایس جو ہے وہ اس میں 10ویں نمبر پہ جا رہا ہے، پاکستان جو ہے وہ 6 نمبر پہ جا رہا ہے۔ یہ جو تھوڑی سی گوگل کے اوپر یہ دیے گئے فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہوئے ہیں، ان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کے لیے انڈیا جو ہے وہاں پر موسٹ ڈینجرس کنٹری فار دا وومن وہ ٹاپ پہ جا رہا ہے۔ اگر وہاں پہ ٹاپ ہے تو ٹک ٹاک کے یوز میں بھی ٹاپ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں ٹک ٹاک کے
بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی میں اگزامپل دینا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ اب دیکھیں پاکستان کے اندر بھی اور بہت سے دوسرے ممالک میں بھی اس کو ٹک ٹاک کو بین کرنے کا ایک مطالبہ سامنے عوام کی طرف سے، پاکستان کے اندر بھی، کہ ٹک ٹاک کو بین کیا جائے۔ بھائی ٹک ٹاک کو کیوں بین کیا جائے؟ ظاہر ہے اس کے کچھ ایسی اثرات تھے جو لوگوں نے محسوس کیے، عوام نے محسوس کیے، تو انہوں نے کہا جی بھائی ٹک ٹاک کو بین کیا جائے۔ اور پھر اس پہ سوشل میڈیا میں مختلف قسم کی مزاحیہ ویڈیوز بھی چلیں کہ بین کیا جائے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ اگر بین کرنے کا لوگوں نے مطالبہ کیا ہے، عوام الناس نے مطالبہ کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے کچھ ایسے اثرات ہیں جو ہم لوگ نہیں چاہتے بالعموم کہ وہ معاشرے کے اوپر آئیں، اس لیے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اس کو بین کیا جائے۔ اگر وہاں پہ موسٹ ڈینجرس کنٹری انڈیا جو ہے وہ فار دا ویمن ہے، تو اس کا مطلب ہے ادھر سے ٹک ٹاک میں بھی وہ ٹاپ پہ اور ادھر بھی وہ ٹاپ پہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کا آپس میں کچھ نہ کچھ تو جوڑ بنتا ہے جس وجہ سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ٹک ٹاک ہو یا اس طرح کی کسی قسم کی جو ایپ ہوں سوشل میڈیا کے اوپر استعمال ہو رہی ہیں لیکن اس کے معاشرے کے اوپر برے اثرات پڑ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے خلاف ہم ایک جہاد کریں یا ہم اس کو لوگوں کے سامنے اس کے فیکٹس رکھیں کہ بھئی یہ اس معاشرے کے اوپر برے اثرات ہو رہے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹ ہم نے اور آپ نے اس معاشرے سے کے اندر رہنا ہے اور اس معاشرے کا متاثر بھی ہم نے ہونا ہے۔ اس کی اگر اچھی چیزیں آئیں گی تو ہم اڈاپٹ کریں گے، ہم کریں گے، ہماری جو آف سپرنگ ہے وہ کریں گی، اور اگر اس معاشرے میں کسی قسم کی نیگیٹیوٹی سامنے آتی ہے تو اس کے اثرات بھی ہمارے اوپر اور ہمارے آنے والی نسلوں کے اوپر، نیکسٹ جنریشن کے اوپر ضرور ہوں گے۔ تو کیوں نہ ہم ایسا ایک کام کریں کہ ابھی سے ہم اس کے خلاف، یا اس کے خلاف کا مطلب یہ ہے کہ ایسی تمام چیزیں جو معاشرتی طور پر نیگیٹیوٹی پیدا کر رہی ہیں، معاشرے کے لیے منفی چیزیں پیدا کر رہی ہیں، اس کے خلاف کیوں نہ ہم بات کریں اور اس چیزوں کو ہم پروموٹ کرنے کے بجائے ان کو ہم اس کی حوصلہ شکنی کریں کہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ کسی قسم کی ایپس ہوں یا معاشرے سوشل میڈیا کے اوپر ہوں یا فزیکلی یہ چیزیں اگر معاشرے کے اندر یہ ایگزسٹ کرتی ہیں تو ان کو بھی روکنا چاہیے ہمیں کہ بھائی یہ چیزیں معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہم نہیں روکیں گے اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے تو ایک دن بلی تو کھا جائے گی، اس معاشرے کو نگل جائے گی۔ یہ جو بلی ہے، بلی سے مراد یہ شیطان یا شیطانی حربے یا پھر یہ جو بری چیزیں ہیں، یہ اگر ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھیں گے تو یہ ہمیں نہیں دیکھیں گے کہ بھئی ہم نے آنکھیں بند کیے۔ ہم کہیں گے اگر ہم نہیں دیکھ رہے، بلی کبوتر کو نہیں، کبوتر بلی کو نہیں دیکھ رہا تو وہ بھی نہیں دیکھ رہی، بلی بھی اس کو نہیں دیکھ رہی، بلی دیکھ رہی ہے، وہ ایک دن جھپٹے گی اور وہ سارا کچھ نگل جائے گی اور کھا جائے گی، پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ۔ تو اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ معاشرے کے اندر اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو بے حیائی پھیلا رہی ہیں، جو معاشرتی ہماری ویلیوز کو ڈی ویلیو کر رہی ہیں، اس کے خلاف ہمیں بات بھی کرنی چاہیے اور ہمیں لوگوں کو سمجھانا بھی چاہیے، ایسی باتیں بھی بتانی چاہیے جس کے لوگوں کے اوپر اثر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ اس سے متاثر ہو اور ہم کل بیٹھ کے دیکھتے رہیں۔ اور اگر آج ہم نے ایسی چیزوں کے خلاف، ایسی معاشرتی برائیوں کے خلاف اگر ہم نے آواز نہ اٹھائی تو ایک دن آئے گا کہ ہم بھی اس سے متاثر ہوں گے اور ہمارے نسل بھی متاثر ہوگی اور پھر ہم پریشانی کا ہمارے لیے یہ چیزیں باعث بنے گی۔ اس لیے میری آپ سے التماس ہے کہ ایسی چیزوں کو پروموٹ نہ کریں بلکہ ان کی حوصلہ شکنی کریں اور ایسی چیزیں پروموٹ کریں سوشل میڈیا کے اوپر، ایسے لوگوں کی باتیں پروموٹ کریں جو معاشرے کے لیے اچھائی کا سبق لے کے آتی ہیں، ان باتوں کو پھیلائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سنیں اور پھر معاشرہ جو ہے کم از کم اس کے اندر ہم کچھ اپنا حصہ ڈالیں، مثبت حصہ ڈالیں۔ اللہ کرے کہ اس معاشرے کی ڈائریکشن درست ہو جائے۔ تو میں آج آپ سے یہ میسیج دینا چاہتا تھا کہ اس طرح کی جتنی بیماریاں ہیں ان کے خلاف آپ بات کریں، ان کو معاشرے سے ختم کرنے کی، جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کریں تاکہ یہ معاشرہ بھی بچ جائے اور ہماری آنے والی نسل بھی بچ جائے۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو بات اچھی لگے تو اس چینل کو میرے سبسکرائب بھی کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے ان باتوں کو سنیں اور پھر سننے کے بعد جو ہے وہ آگے پروموٹ کریں تاکہ اس کے بارے میں زیادہ بات پھیلے اور لوگ اس کے اچھے اثرات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پاکستان زندہ باد۔